آپ کا 50% فوڈ انفلیشن ہے، آپ کی جو ان امپلائمنٹ ریٹ 11% کے اوپر ہے، آپ کا منفی 3% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی نیگیٹو کے اندر ہے، اور ایسے کے اندر آپ کو بجٹ بنانا ہے، اور بجٹ بھی بنانا ہے آپ نے کہ 9,000 ارب آپ نے اگر ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو 7,300 صرف آپ نے انٹرسٹ پیمنٹس میں دے دینا ہے، تو بجٹ بنے گا کیسے سر؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے 9,000 ارب حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس سال کے ریونیو کے برعکس تقریباً 30% اضافہ کرنا پڑے گا. یہ 30% اضافہ غیر ممکن اس لیے ہے کہ آپ کو آنے والے سال سختی سے درآمدات کو کنٹرول جو ہے اسے جاری رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ کا امپورٹ لیول نہیں بڑھتا ہے، اس وقت پاکستان کے 46% ٹیکس ریونیو کا تعلق درآمدات کے لیول سے ہے، تو 30% حاصل کرنے کی کوشش اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب درآمدات میں اضافہ ہوتا رہے. تو اس لیے شاید ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ روپے کی قدر کو تیزی سے گراتے جائیں اگرچہ امپورٹ کی والیوم میں اضافہ نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو 30% ریونیوز میں اضافہ with all due respects to the government تقریباً ناممکن ہے. سر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پراپر ڈاکومنٹیشن میں اگر لایا جائے اور ریٹیل ٹریڈ کو اگر ڈاکومنٹیشن میں لایا جائے تو اچھا خاصا پوٹینشیل ہے. آپ نے اس کے اوپر یقیناً کوئی نظر ڈالی ہوگی، جائزہ لیا ہوگا کہ کیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر فلی ڈاکومنٹیشن میں اگر چلا جاتا ہے اور ٹیکس لگایا جاتا ہے تو کیا اس میں گنجائش ہے؟ ابھی تو بلیک منی ساری پارک ہوتی ہے پلاٹوں کے اندر جا کے. یہ آپ نے بہت مناسب سوال کیا ہے. 3 شعبے ہیں پاکستان کے جو بے پناہ انڈر ٹیکسڈ ہیں. سب سے پہلے آپ کا پراپرٹی اونرز اور ریئل اسٹیٹ، دوسری طرف آپ کا ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ، اور تیسری طرف ملک کے جو بڑی زمیندار ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان کے 1% بڑے کسان جو ہیں ان کے ہاتھ میں 22% زمین ہے، اور ان کی نیٹ آمدنی ہمارے ایسٹیمیٹ کے لحاظ سے 1,800 ارب ہے، اور پورا انکم ٹیکس جو ہے ایگریکلچر پہ پاکستان بھر میں صرف 4 ارب ہے. لہٰذا اگر آپ پراپرٹیز اور آپ ہول سیل ریٹیل ٹریڈ اور ایگریکلچر کے جو بڑے کسان ہیں ان پر مناسب براڈ بیسنگ کریں، ٹیکس کے نظام کو پھیلائیں اور ڈاکیومنٹیشن کی آپ کوشش کریں، تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 1,000 ارب تک آپ ریونیوز بڑھا سکتے ہیں. کیا آپ مجھے ریئل اسٹیٹ اور ریٹیل ٹریڈ کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار بتا سکتے ہیں کہ کتنا ریئل اسٹیٹ سے پوٹینشیل ہے، کتنا ریٹیل ٹریڈ اور ہول سیل ٹریڈ سے ہے، اور کتنا ایگریکلچر سے، تینوں کو علیحدہ کر کے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. پراپرٹیز پہ دیکھیے بے شمار ٹیکسز ہیں. ایک تو رینٹل انکم ٹیکس ہے فیڈرل لیول پر، پھر اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ہے جو پروونشل لیول پہ ہے، پھر ایک کیپٹل گینز ٹیکس ہے فیڈرل لیول پر، اور پھر ایک کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے پروونشل لیول پر. یہ 4 بڑے ٹیکسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ بھی ہیں. آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں اس میں سے. اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس جو بڑے گھروں پہ لگنا چاہیے، پورے پاکستان سے ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس سے 240 ارب کم از کم ریونیو ہونی چاہیے. ہے اس وقت پورے ملک سے 26 کروڑ، اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ کراچی جیسا بڑا شہر وہاں سے صرف 6 ارب اٹھاتے ہیں یہ پراپرٹی ٹیکس. اس لیے تو کراچی کے حال خراب ہو گیا ہے، ان کے پاس ریونیو نہیں ہے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. تو آل اینڈ آل میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر مناسب پراپرٹی بیسڈ آپ 4 ٹیکسز وغیرہ کو ڈیولپ کریں تو انشاءاللہ ایڈیشنل ریونیوز 350 سے 400 ارب ہو سکتے ہیں.